ونستعینہ ونستغفرہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایک طویل وقفے کے بعد القراۃ الراشدہ ثالث کا ترجمہ کرنا آسان ہوا، تو آپ اس سبق کو اچھے سے سنیں۔ یہ سبق اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مغل بادشاہوں میں سے ایک ہیں، ایک بادشاہ یہ بھی گزرے ہیں۔ یہ بہت بڑے اللہ والے اور بہت بزرگ انسان تھے، لیکن ان کے بارے میں آج کل جو دکھایا اور بتایا جاتا ہے یہ نہایت ہی غلط ہے۔ یہ ان سب چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ ان کی کہانی رائٹر کی زبانی عالم کی ربنو شاہ جہاں سلطان الہند، ہندوستان کے شہنشاہ شاہجہاں کے بیٹے عالمگیر، یہ ان کا ٹائٹل ہے عالمگیر، ٹھیک ہے۔ جیسے جلال الدین کا ٹائٹل محمد اکبر تھا، نور الدین کا ٹائٹل جو ہے محمد سلیم یا جہانگیر تھا، اورنگزیب کا جو ٹائٹل تھا وہ عالمگیر تھا۔ الامام المجاہد المظفر المنصور السلطان ابن سلطان، کہتے ہیں کہ شہنشاہ کے شہنشاہ، مددگار، کامیاب اور بہت ہی محنتی دوڑ دھوپ کرنے والے الامام یعنی رہنما۔ ابو المظفر ان کا نام اب بتا رہے، ابو المظفر محی الدین محمد اورنگزیب عالم کی ربن شاہ جہاں الغازی المؤید من اللہ القائم بنصرت الدین الذی اید الاسلام، اللہ کے طرف سے طے شدہ شاہ جہاں کے بیٹے عالمگیر اورنگزیب محی الدین ابو المظفر قائم بنصرت الدین، دین کے سپورٹ کے کام کو انجام دیا اور انہوں نے اسلام کی تائید کی، اسلام کو مضبوط کیا، تاکید کیا، پکا کیا۔ وفتح الفتوحات العظیمہ، اور بڑی بڑی جنگوں کو جیتا۔ فتح یفتح، فتحن کا مطلب ہوتا ہے جیتنا، فتح کرنا، کھولنا۔ ایدہ یؤید، تائید، وثقہ اور اکدہ کے معنی میں، یعنی اس کو پکا کرنا، قوہ مضبوط کرنا، اس معنی میں ہے باب تفعیل سے۔ اور غازی بولتے ہیں جنگجو کو، یعنی فوجی کو، ٹھیک ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور قامہ بہی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کمپلیٹ کرنا، پورا کرنا، اتمہ بہی کے معنی میں۔ وساس الامور، اور انہوں نے حکومتی کام کو کیا ہے انجام دیا۔ ساسا یسوسو سوسن نصرا ینصرو سے اس کا مطلب ہوتا ہے حکومت کرنا یا کسی کام کو پورا کرنا، انجام دینا، کمپلیٹ کرنا، یعنی اینڈ تک لے جانا کمپلیٹ کرنے میں۔ وَأَحْسَنَ إِلَى الرِّعَايَةِ، اور انہوں نے عوام کے ساتھ، نارمل لوگوں کے ساتھ احسن الا اچھا سلوک کیا، نرمی کا معاملہ کیا، لطوفہ کے معنی میں۔ احسن یحسن احسان، کسی کے ساتھ نرمی کرنا، اچھا معاملہ کرنا، دو میٹھی بات کر لینا، جس کو قرآن نے فرمایا قول معروف و مغفرۃ۔ وصرف اوقاتہ، انہوں نے اپنے ٹائم کو کیا کر دیا، بانٹ دیا تھا، تقسیم کر دیا تھا۔ فی القیام بمصالح الناس، دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں۔ قامہ بہی کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو انجام دینا، اور مصلحۃ جمع مصالح، اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ پہنچانا، دوسرے کو ٹھیک ٹھاک کرنا، یعنی نارمل لوگوں کو ٹھیک ٹھاک کرنے، ان کو فائدہ پہنچانے، ان کے کام آنے کے لیے انہوں نے اپنے ٹائم کو کیا کر دیا تھا، صرف یصرف تصریف، یعنی اس کو بانٹ دیا تھا، اس کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وَبِمَا، اور ان چیزوں میں بھی، یرضا بہی رب العالمین، جہاں کا رب کیا ہو، خوش ہوتا ہو، وہ کیا چیزیں تھی، من صیام و قیام و ریاضت، روزہ رکھنے اور تہجد پڑھنے۔ قیام اللیل بولتے ہیں راتوں میں جاگنے کو، تہجد پڑھنے کو، اسی لیے قرآن نے استعمال کیا یا ایھا المزمل قم اللیل، راتوں کو قیام کرو، مطلب راتوں کو جاگو، جاگ کر تہجد پڑھو، اس کے لیے قیام استعمال ہوتا ہے۔ وَرِیاضَةٍ، اور کیا ہے، ریاضت میں، یعنی لوگوں سے دور دراز ہو کے گوشہ نشینی اختیار کرنے کو سے۔
جن سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ لا یتیسر بعضھا، یہ کچھ چیزیں آسان نہیں ہوتی تھی، لأحد الناس، نارمل لوگوں کے لیے، یہ سب کام وہ کرتے تھے۔ فضلاً عن الملوک والسلاطین، چاہے بادشاہ اور بڑے بڑے شہنشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے یوتی ہی دیتا ہے۔ ملکن جمع ملوک کا مطلب ہوتا ہے راجہ، اور سلطان جمع سلاطین، اس کا مطلب ہوتا ہے شہنشاہ۔ فضل کا مطلب ہوتا ہے احسان کرم، آتا یوتی کا مطلب ہوتا ہے دینا، شاء یشاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، اچھا پرکٹ کرنا۔ فضل ان کا مطلب کیوں نہ ہونا۔ ما یصوم صومن کا مطلب ہوتا ہے روزہ رکھنا۔ قاما یقوم قومن اللیل یا الصلاۃ کے ساتھ ہوتا ہے نمازوں کو کیا کرنا، آرگنائز کرنا، قائم کرنا۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ وُلِدَ لَیلَۃَ الْأَحَدِ بِخَمْسِ عَشَرَۃَ خَلَوْنَ مِن ذِی قَعْدَہ، خَلَوْنَ مِن ذِی قَعْدَہ یعنی ذی قعدہ ختم ہونے میں 15 دن باقی تھے۔ کیا مطلب ہوا؟ 15 ذی قعدہ کو اتوار کے دن وہ بقریۃ دوحہ، دوحہ گاؤں میں، سنۃ 28 وألف، 1028 ہجری میں، کیا وہ دوحہ گاؤں کہاں تھا؟ من اجین، اجین سے، علی 100 امیال، 100 میل کی دوری پر، و70 میلا من برودا، اور برودا سے 70 میل کی دوری پر تھا۔ من بطن ارجمن بانو بنت آصف خان ابو الغیاث الدین الطہرانی فی ایام جدہ جہانگیر ابن شاہ جہاں، حسن غیاث الدین طہرانی کی بیٹی ارجمن بانو کے پیٹ سے اپنے دادا جہانگیر بن اکبر کے پیریڈ میں پیدا ہوئے۔ وَنَشَأَ فی مہد السلطنۃ، اور انہوں نے اسی حکومتی پیریڈ میں پرورش پائی۔ نشأ ینشأ، نشأن کا مطلب ہوتا ہے پرورش پانا، ٹریننگ لینا، پلنا بڑھنا۔ مہدن جمع مہود کا مطلب ہوتا ہے گہوارہ، جھولا۔ سلطتن جمع سلطات کا مطلب ہوتا ہے حکومت، دور، پیریڈ۔ تنبلا فی ایام جدہ و ابیہ، وہ اپنے باپ دادا یعنی اپنے پرکھوں کے پیریڈ سے ہی تنبلا بہت ہی مشہور ہوئے۔ تنبلا یتنبل تنبلا، باب تفاعل بمعنی اشتہارا، ٹھیک ہے، مشہور ہونا، فیمس ہونا۔ وقرأ العلم، اور مولانا محمد ہاشم الکیلانی والشیخ محی الدین ابن عبداللہ البہاری وعلی غیرہم من الاساتذہ، انہوں نے تعلیم جو ہے مولانا عبداللطیف سلطان پوری اور مولانا محمد ہاشم الکیلانی اور شیخ محی الدین بن عبداللہ البہاری وعلی غیرہم، اور ان کو علاوہ من الاساتذہ دوسرے ٹیچرز سے بھی حاصل کی۔ قرأ بمعنی حصل یہاں پر ہے، اور اگر نارمل بولے کہ علم پڑھا، کس کے سامنے پڑھا، تو قرأ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے پڑھنا۔ وَأَخَذَ خط النسخ، اور نسخ کی رائٹنگ انہوں نے عن الحاج عبد القاسم، حاجی قاسم سے سیکھی۔ والنستعلیق عن السید علی بن محمد المقیم، اور انہوں نے سید علی بن محمد مقیم سے نستعلیق کی رائٹنگ کو سیکھا۔ اخذ ان کا مطلب ہوتا ہے کسی سے حاصل کرنا، لینا، اور تعلمہ کے معنی میں یعنی سیکھنا۔ الماہرین فی الخط، وہ دونوں کیا ہے، رائٹنگ میں بہت ہی ٹیلنٹڈ تھے، ماہر تھے۔ کون دونوں؟ علی بن محمد مقیم اور حاجی قاسم۔ حتی کتبا، یہاں تک کہ انہوں نے خط المنصوب، اوپر جو بتائی گئی ہے حاجی قاسم کی نسخ کی رائٹنگ اور نستعلیق کی رائٹنگ جو تھی وہ انہوں نے لکھی۔ وسارا مضرب المثل فی جودۃ الخط، اور وہ اچھی رائٹ، مضرب المثل یعنی ایک مثال بن گئے، ان کی کوئی مثال نہیں تھی۔ وبرز فی کثیر من العلوم والفنون، اور انہوں نے بہت سے ایڈوکیشن یعنی تعلیم، والفنون اور آرٹس میں کیا ہے، ٹیلنٹ حاصل کر لیا تھا۔ برز یبرز، برزن کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹیلنٹ کے معنی میں یعنی ٹیلنٹڈ ہونا، کمال ظاہر کرنا، ماہر ہو جانا، یہ سمجھا۔ اور انہوں نے الشیخ محمد معصوم بن الشیخ احمد سرہندی، معصوم بن شیخ احمد سرہندی سے کیا ہے، بیعت کیا، معاہدہ کیا، ان سے عہد و پیمان لیا۔ وَأَخَذَ الطَّرِیقَةَ، اور انہوں نے جو ہے مریدی جو ہے
شیخ سیف الدین بن محمد معصوم، اوپر جو یہ محمد معصوم بن شیخ احمد سرہندی انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ معصوم کے بیٹے شیخ سیف الدین سے انہوں نے مریدی لی، جو المذکور کا مطلب جن کا نام اوپر لکھا ہوا ہے۔ وَكَانَ يُلَامِزُ بِأَمْرِ وَالِدِهِ، اور وہ اپنے والد کے کام کاج میں ان کے ساتھ لگے رہتے تھے، لذا حصلت لہو، ان کو نفحۃ منہ، ان کے جانب سے ایک ٹھنڈا جھونکا حاصل ہوا۔ نفحۃ جمع نفح کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا جھونکا، ہوا کا جھونکا، ٹھنڈا چیز، مطلب ان کو اچھائی اور ٹیلنٹڈ حاصل ہوئی، جس کو ہم لوگ بزرگی کہتے ہیں۔ وبشرہ، اور انہوں نے ان کو بھی اشیاء، کچھ باتوں کی خوشخبری دی۔ واشتہر ذکرہ، اور ان کا چرچا، ان کا نام، فی حیات والدہ، ان کے والد کی زندگی میں مشہور ہوا۔ وعظم قدرہ، اور ان کی پوزیشن کیا ہے، بڑھی۔ فواللہ والدہ، تو ان کے والد نے ان کو کیا ہے، الاعمال العظیمہ فی ارض دکن، دکن کے علاقے میں بڑے بڑے کاموں کی ذمہ داری دے دی، مالک بنا دیا۔ لینگویج میں بولے اردو میں تو صوبہ دار بنا دیا۔ فباشرہ، تو انہوں نے احسن مباشرتن، اس کو خوب اچھے سے تنہا کیا۔ باشرہ یباشرو مباشرتن، مطلب ڈائریکٹ کسی کام کو کرنا، کسی سے ہیلپ نہ لینا، یعنی انہوں نے اچھے طریقے سے خود ہی کام کیا۔ ثم حصل لوالدہ، پھر ان کے والد کو مرض صعب، ایک سخت بیماری حاصل ہوئی۔ کیا مطلب، بیماری لگ گئی۔ حصلہ لحیقہ کے معنی میں۔ اتلہ، جس نے ان کو عن الحرکت، چلنے پھرنے سے کیا کر دیا، بیکار کر دیا۔ اتلہ یعطل، تعطیل کا مطلب ہوتا ہے بیکار کر دینا، معذور کر دینا۔ انا ولی عہدہ، ان کا ولی عہد، ان کا نائب، من بعدہ، ان کے والد کے بعد، اکبر من اولادہ، ان کے بڑے اولاد جو ہیں دارا شکوہ ہوئے۔ فبسط یدہ، تو اس نے اپنے ہاتھ کو علی البلاد، ملک پر پھیلا دیا۔ کیا مطلب، انہوں نے اپنا قبضہ ملک پر جما لیا۔ بسطا علی یدہی کا مطلب ہوتا ہے اپنا قبضہ جما لینا، اپنی حکومت چلانا۔ وسارا، اور وہ بھی جو ہے هو المرجع والسلطان معناہ، دوسرے راجا اور دوسرے شہنشاہ کے جیسے ہو گئے۔ طرزہ نفوس اخوتہ، اور ان کے بھائیوں کے دل خوش نہیں تھے، بذالک، اس بات سے۔ فنہض شجاع من بنگال، اور شجاع جو ہے وہ کیا ہے، بنگال سے ان کے خلاف کھڑے ہوئے۔ مراد بخش من گجرات، اور مراد بخش جو ہیں وہ گجرات سے۔ وعالمگیر، اور اورنگزیب عالمگیر من ارد دکن، دکن کے علاقے سے شکو کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ کل منہم، ان میں سے ہر ایک، یرید ان یقبض علی اخیہ دارا شکو، اپنے بھائی دارا شکو کو کیا ہے، گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ ویتولی المملکۃ، اور حکومت کا مالک بننا چاہتا تھا۔ تولا یتولا، تولین کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری قبول کرنا، مالک بننا۔ اور قبض یقبض، قبضن کا مطلب ہوتا ہے اپنے قبضے میں لینا، اپنا بنا لینا۔ فاتفقا عالمگیر و مراد بخش علی ذالک، تو عالمگیر اور مراد بخش نے علی ذالک، اس بات پر اتفاق کیا۔ فقاتلہ، تو ان دونوں نے دارا شکو سے جنگ کی۔ وغلب علیہ، اور اس کو اس سے جیت لیا۔ غلبہ یغلب غلباً، علی صلہ کے ساتھ کسی پر غالب آ جانا، کسی کو جیت لینا۔ ثم احتال، پھر عالمگیر نے علی مراد بخش، مراد بخش کے خلاف کیا ہے، پلاننگ کی۔ احتالا یحتالو احتیالاً، اختیال سے، علی صلہ کے ساتھ کسی کے خلاف پلاننگ کرنا۔ وقبض علیہ، پھر انہوں نے اس کو اس سے چھین لیا۔ قبض علی کا مطلب ہوتا ہے چھیننا بھی، ٹھیک ہے۔ وَاعْتَقَلَ أَخَوَيْهِ، اور اپنے دونوں بھائیوں کو اس نے گرفتار کروا دیا۔ اعتقل یعتقل اعتقالاً کا مطلب ہوتا ہے گرفتار کرانا۔ ثم قتلہما، پھر اس نے ان دونوں کو مروا دیا۔ قتل یقتل قتلاً کا مطلب مروا دیا۔ اب آپ بولیں گے کہ کتنا ظالم بادشاہ تھا، دیکھو بھائی کے ساتھ پہلے ملا پھر اس کو مروا دیا۔
آگے سنیے کیوں مروایا تھا۔ صدر یصدر صدرن کا مطلب ہوتا ہے سامنے آنا، یعنی ان کو جو قتل کروایا تھا لِأُمُورٍ کچھ ایسی باتوں کی وجہ سے صدرت منہما جو ان دونوں کے وجہ سے پیش آئی تھی، سامنے آئی تھی۔ وَأَفْتَى الْعُلَمَاءُ اور اسکالرز نے یہ ججمنٹ دیا تھا۔ افتا یفتی افتاءً کا مطلب ہوتا ہے ججمنٹ دینا، حکم لگانا، فیصلہ دینا۔ العلماء اسکالر، ایجوکیٹڈ، جج، کہ انہما وہ دونوں استوجب القتل یعنی ان دونوں کو پھانسی دینے کا حکم ضروری ہو گیا۔ وحبسا اور اس نے والدہ اپنے والد کو قید کر دیا، فی قلعت اکبر آباد اکبر آباد کے قلعے میں۔ وحیّأ لہ اور ان کے لیے ماں وہ چیزیں تیار کی، یشتہی جو وہ چاہتے تھے، من ملبوس پہننے میں، پہنی ہوئی یعنی کپڑے، وماکول اور کھانے پینے کی، واہل الخدمت اور کام کرنے والے نوکر چاکر میں سے کون کون؟ نوکر چاکر یعنی باندی، والغلمان اور نوکر، یعنی نوکر اور باندی کام کرنے والوں میں سے اور کھانے پینے اور پہننے والے کپڑوں میں سے جو وہ چاہتے تھے وہ ان کے لیے مہیا کیا گیا، تیار کیا گیا۔ حیّأ یحیّ تحییئاً باب تفعیل سے لہو صلے کے ساتھ تیار کرنا، مہیا کرنا، جگاڑ کرنا۔ اشتہا یشتہی اشتہان کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، پسند کرنا، اچھا بتانا۔ حبس یحبس حبسن کا مطلب ہوتا ہے قید کرنا، جیل میں ڈالنا۔ جاریتن جمع جواری اس کا مطلب ہوتا ہے لیڈیز نوکرانی۔ غلام جمع غلمان کا مطلب ہوتا ہے جینس نوکر۔ وکانت جہاں آرا بیگم بنت شاہ جہاں، شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا بیگم بھی تقیم مع والدہا فی القلعہ، قلعہ میں اپنے ابو کے ساتھ کیا ہے؟ رہتی تھی۔ اقامہ یقیم اقامتن کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، رہنا۔ وسید محمد حسینی القنوجی اور سید محمد حسینی القنوجی یلازمہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ لازمہ یلازم ملازمتن کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ رہنا، اور لازمہ بہی کا مطلب ہوتا ہے کسی کے کام میں لگے رہنا۔ ویشتغل علیہ اور وہ ان کے ساتھ ان پر مشغول رہتے تھے، کا کام کاج کرتے تھے۔ ویذاکرہ فی عقباہ اور آخرت کی باتوں کا کیا ہے ان کے سامنے مذاکرہ کرتے تھے، فی ما ینفعہ جس سے ان کو فائدہ ہو۔ ذاکرہ یذاکرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بار بار ریپیٹ کرنا، دہرانا، جس کو ہم ڈکٹیشن بولیں گے یا ڈیکینیشن بولیں گے، جو بھی بولیے۔ اور عقبہ بولتے ہیں آخرت کے کام کو، اللہ کے وہاں کی جو چیزیں ہیں وہ بولیں گے۔